کسی بندے پر عشر اور زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتے ہیں جب اس کے پاس اسلام کی طے کردہ حدود کے مطابق مال موجود ہو. تو جب موجود ہو تو پھر حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ دے گا. لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ کی جیب میں 1000 روپے پڑے تو آپ اس میں سے 1 روپیہ رب کے راستے میں خرچ کر دیں, یہ انفاق ہے. اگر آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا پڑا ہے, آپ ایک اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو دے دیں, یہ انفاق ہے. اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اس لیے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ رب کے نام پر سوال آئے اور آپ رب کے نام پر اپنی چیز دے دیں. اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں تو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں. یہ قرآن عظیم الشان جو میری اور آپ کی کتاب ہے, اس وقت دنیا میں اسلام کی نمائندگی یہ کرتی ہے. یعنی ایک صاحب قرآن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, میں نے اور آپ نے بھی ان کو نہیں دیکھا. لیکن دوسری چیز ان کی یعنی رب کا پیغام یہاں پر موجود ہے. میں آج آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے چلا ہوں, اس کو ذرا نوٹ کر لیں. میں اور آپ قرآن عظیم الشان پڑھتے ہیں اور اس کے آغاز میں سب سے پہلے جب ہم کتاب کو کھولتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ آتی ہے. اس کو الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ مطلب کھولنے والی. یہ مشکلات بھی ہٹا دیتی ہے, یہ انسانوں کے ذہنوں کو کھول دیتی ہے. لیکن میں اس وقت آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس کو الفاتحہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلے جس پر نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اور اس کی اہمیت یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر صرف اللہ اس کو نازل کرتا, پورا قرآن آگے نہ ہوتا, تو انسانوں کے لیے یہ کافی ہو جاتی. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, اس سورہ الفاتحہ کو دعا کہتے ہیں. دعا اللہم اہدنا الصراط المستقیم میں اور آپ دعا مانگتے, وہ دعا اسی میں موجود ہے, اسی آیت میں ہے. ٹھیک ہے جی, میں اور آپ ہر نماز میں مانگتے ہیں. تو مفسرین نے بیان کیا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ نے آگے جواب دعا دیا ہے پورا قرآن, یعنی جواب دے دیا کہ آپ ہدایت مانگتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم, یہ لو یہ ہدایت ہے پورا قرآن. اب آپ نے یہ بات سمجھ لی, پورا قرآن. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ قرآن میں سورہ فاتحہ سے آگے جاتے ہیں البقرہ شروع ہو جاتی ہے, اور البقرہ کی جو آیات میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور کریں. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اللہ آگے بتا رہے متقین کون ہے. ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب, حضور کو دیکھا نہیں ہے, ہم ایمان لائیں غیب پر. ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے, ہم ایمان لائے ہیں غیب پر. ہم نے تقدیر دیکھی نہیں ہے, ہم ایمان لائے. ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے, ہم ایمان لائے. اللہ نے پہلی بات کیا بتائی؟ یؤمنون بالغیب. دوسری بات یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری بات, اور اللہ کے راستے میں ینفقون, انفاق کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے یہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں, پہلی بات ہے عقیدے کے متعلق, ایمانیات, غیب پر ایمان. اور دوسری بات ہے عمل والی, نماز. اور عمل کے ساتھ دوسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ. جہاں پر رب نے قرآن میں مومن کی صفات بتائی ہیں, بندہ مومن کی صفات قرآن میں جہاں بھی آئی ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں, وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ آیا ہے کہ رب نے اس کو تھوڑا مال دیا ہو, زیادہ مال دیا ہو, بس جب رب کے نام کا کلمہ آ جائے تو یہ اپنا مال دے دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ. اور اس کا سب سے پہلے اس کے 4 فائدے ہیں. میں اور آپ عقل کے جب حساب کرتے ہیں, جب میں اور آپ نوٹوں کی گنتی کرتے ہیں, جب میں اور آپ اپنے کاروبار پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم نے پیسے خرچ کیے یہ کم ہو جائیں گے. لیکن ہمارا دین, ہمارا قرآن, ہمارا نبی اور دنیا کی نہیں آخرت کی آنکھیں دیکھنے والی بصیرت ہمیں بتاتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا میں نے 2 بندے کبھی نہیں دیکھے, ایک وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں ظلم کیا ہو اور دنیا سے بھگتے بغیر چلا گیا ہو, اور دوسرا وہ بندہ کہ اس نے رب کے راستے میں مال خرچ کیا اور غریب ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, تو مال انفاق فی سبیل اللہ, اس کے 4 بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ, جب آپ مال دیتے ہیں رب کے نام پر تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے
کہ جب رب کے راستے میں مال دیتے ہیں، آپ کا جو مال، گھر، اسباب، کاروبار، وہ اللہ اس کو آفت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے، وہ جو بات ابھی میں نے سنائی کہ آپ غریب نہیں ہوں گے جب آپ رب کے راستے میں دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تم 1 دو گے میں 70، ایک حدیث میں آتا ہے 27، تم 1 روپیہ دو گے میں 27 واپس کروں گا، دوسری میں آتا ہے 70، تیسری میں آتا ہے 700 گنا۔ تو پھر وہ بندہ کیسے غریب ہوگا؟ اس لیے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب رب کے راستے میں مال خرچ کریں تو مال بڑھا کے رب واپس کرتے ہیں۔ رب قرض نہیں رکھتا، قرض تو میں اور آپ نہیں رکھتے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی عزت دار ہوں، تھوڑا سا بھی غیرت ہمارے اندر ہو تو ہم کسی سے قرض کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور رب اپنے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے جہاد کے لیے۔ اس کو فی سبیل اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو فی سبیل اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ رب کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کا نام استعمال کرو۔ وہ کہتا ہے کرو میرا نام استعمال کر کے مانگو، اور جب تم مانگو گے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ تم نے ایک چیز اگر دے دی تو میں تمہیں ایسے بڑھا کے دوں گا کہ حساب میں تمہیں بہت زیادہ ادا کروں گا واپس۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں، جس بندے نے ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ گندم کے دانے کے 27 حصے کرو، تو پھر اس دانے کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے گا اور بڑھاتا جائے گا۔ فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اس کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ انفاق